نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ابھی آپ نے سورۃ توبہ کی آیت 32 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آیت 32۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آیت 33۔ ترجمہ: یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے ہی رہے گا، گو کافروں کو ناگوار ہو۔ اسی نے ہدایت اور سچا دین دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گو مشرکوں کو ناگوار ہو۔ یہ تھا سورۃ توبہ کی آیت 32-33 کا ترجمہ تفسیر۔ مشرک اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ مشرک اور اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت اور سچے دین کی روشنی اپنی افطرا پردازی اور بحث و مباحثہ سے بجھا دیں، جیسے کوئی سورج کی یا چاند کی کرنیں اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتا ہو۔ کیا اس کی پھونکوں سے سورج یا چاند کی کرنیں بجھ جائیں گی؟ اسی طرح مشرکوں کی ناپاک سازشوں سے سچے دین کی کرنیں نہیں بجھ سکتیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور دے کر بھیجا ہے اسے تو پورا ہو کر رہنا اور دنیا پر چھا جانا ہے۔ اللہ تو اپنا نور پورا کر کے ہی چھوڑے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو کھٹکتی ہو۔ ہر وہ چیز جو کسی چیز کو چھپا لے کافر ہے۔ اسی بنا پر رات کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں بیج چھپا دیتا ہے۔ خود قرآن نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے کہ کسانوں کو اپنے ہرے بھرے کھیت کیسے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سچا دین چھپاتا ہے۔ آیت 33۔ ہدایت و دین میں فرق۔ ہدایت میں سچی خبریں، صحیح ایمان اور مفید علم داخل ہے، اور سچے دین میں وہ صحیح عمل شامل ہیں جن سے دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین اس لیے دے کر بھیجا گیا کہ اس سچے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کے مشرق و مغرب سمیٹ دیے۔ میری امت کی حکومت زمین کے ان تمام حصوں پر پہنچ جانے والی ہے جو میرے لیے سمیٹے گئے ہیں۔ عنقریب زمین کے مشرق و مغرب تمہارے قبضے میں آ جائیں گے، ان کے حاکم جہنم میں جائیں گے، بحرز اس کے جو اللہ سے ڈرتا رہا ہو
اور امانت کا حق ادا کرتا رہا ہو۔ یقیناً یہ دین ہر اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں جہاں دن رات کی رسائی ہے۔ کسی غریب یا امیر کا کوئی ایسا گھر باقی نہ رہے گا جہاں اللہ اپنا دین نہ پہنچائے۔ اسی سے انسان کو عزت حاصل ہوگی اور اس کے نہ ماننے والے کو ذلت۔ اللہ اسلام ہی سے عزت دیتا ہے اور کفر سے ذلت۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے خاندان میں اس بات کا تجربہ کر لیا کہ جو اسلام لے آیا اسے ہر طرح کی خیر و عزت حاصل ہو گئی، اور جو کفر پر جمع رہا اسے ذلت و قلت اور جزیے کی رسوائی نصیب ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ آیت 34۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آیت 35۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، اکثر علماء اور فقراء ناحق لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں جس دن وہ خزانہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانوں کا لطف اٹھاؤ۔ یہ تھا ترجمہ آیت 34 اور 35 کا۔ تفسیر: نیادار علماء اور عابدوں سے ہوشیار رہیں۔ دنیادار علماء اور عابدوں سے ہوشیار رہیں۔ احبار یعنی علماء یہود، رہبان یعنی عبادت گزار عیسائی، اور قسیس عیسائی۔ سورہ مائدہ کی آیت 63 میں عیسائی علماء کو بھی احبار کہا گیا ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت 82 میں عیسائی عابدوں کو رہبان اور علماء کو قسیس کہا گیا ہے۔ اس آیت سے غرض یہ ہے کہ لوگ گمراہ عابدوں اور برے عالموں سے ہوشیار رہیں اور دنیا دار علماء اور صوفیاء کے پھندوں میں نہ پھنسیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے لوگوں کے طریقوں پر قدم بقدم چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر؟ فرمایا ہاں، انہی کے طریقوں پر۔ ایک روایت میں ہے کیا فارسیوں اور رومیوں کے طریقوں پر؟ فرمایا ہاں یہی مراد ہے۔ مسلمانوں کو غیروں کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ ریاست حاصل کر کے اس کے رعب سے لوگوں کا مال مار کر کھا جاتے ہیں۔ جاہلیت میں مشرکوں پر یہودی علماء کو برتری حاصل تھی اور وہ ان کی خدمت میں تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ اپنی گمراہی اور سرکشی پر اڑے رہے تاکہ ان کی ریاست میں فرق نہ آئے اور مالی نقصان نہ پہنچے، لیکن اللہ نے ان کی ریاست نور نبوت سے بجھا دی اور ریاست کے بدلے انہیں ذلت و حقارت اور اللہ کا غضب ملا۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگوں کا ناحق مال کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں حق کی پیروی سے بھی روکتے ہیں، اور حق و باطل گڈمڈ کر کے جاہل مریدوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیتے ہیں کہ وہ انہیں بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ انہیں جہنم کی طرف دھکا دیتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ بڑے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں: علماء، صوفیاء، اغنیاء۔ ان تینوں طبقوں کے بگڑ جانے سے عوام بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس آیت میں انہی تینوں طبقوں کا بیان ہے۔ کنز کی تفسیر:
ابن عمر ذرا فرماتے ہیں کنز وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال کنز نہیں رہتا، خواہ ساتوں زمینوں کے نیچے مدفون ہو، اور اگر بے گڑے مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ کنز ہے جس سے مال والے کو داغا جائے گا۔ کثرت مال کی برائی، روپے پیسے کی کثرت کی برائی اور قلت کی تعریف بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ صحابہ گھبرا کر بولے پھر ہم کون سا مال رکھیں؟ عمر بولے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے لیتا ہوں۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو یہ بات بھاری معلوم ہوئی، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم کون سا مال رکھیں؟ فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دیندار بیوی جو دینی باتوں پر تمہاری مدد کرے۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں یہ آیت اتری تو لوگ بولے پھر ہم کس قسم کا مال رکھیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس کا بھی آ کر جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے گھوڑا دوڑا دیا، میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، حتیٰ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس قسم کا مال رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا شاکر دل، ذاکر زبان اور نیک بیوی جو تمہیں آخرت کے کاموں کا شوق دلاتی رہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو صحابہ پر بھی شاک گزری اور بولے کہ اب کوئی اپنے بچوں کے لیے اپنے مرنے کے بعد مال نہیں چھوڑ سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے میں تمہاری پریشانی دور کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ آگے آگے اور صوبان پیچھے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے کہ یہ آیت آپ کی امت پر شاق ہے۔ فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ اس سے تمہارا مال پاکیزہ اور ستھرا رہے، اور اللہ نے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارے عزیزوں کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ یہ جواب سن کر عمر تعالیٰ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے عمر تعالیٰ سے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین کنز نہ بتاؤں؟ بہترین کنز وہ نیک بیوی ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اگر وہ حکم کرے تو اسے بجا لائے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 32 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔